महंगाई का बोझ कम हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। IMF की शराइत पर इक़दाम किए जा रहे हैं। हमें मईशत में इस्तेहकाम और बेहतरी लानी है। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले खुदकुश बमबार रूह अल्लाह की वीडियो मंजर आम पर खारजी खुदकुश बमबार रूह अल्लाह ने वीडियो बयान में कहा, मेरा नाम रूह अल्लाह है और मैंने मदरसा तरतीलुल कुरान से 10 रोज़ तक खुदकुश बमबार की तरबियत हासिल की। ताजरों पर टैक्स वापस लेने का मतलब टैक्स तनख्वाहदार दे तो ये नहीं हो सकता। वज़ीर ख़जाना ताजरों को टैक्स छूट देने से साफ इनकार। वज़ीर ख़जाना ने कहा, बैरूनी फाइनेंसिंग का $2 अरब का गैप है, इसे पूरा करने के लिए एडवांस सतह पर बातचीत जारी है। नेशनल पार्क से कमर्शियल सरगर्मियां ख़त्म करने का केस, नईम बुखारी चीफ जस्टिस में तल्ख़ कलामी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मनाल समेत 2 रेस्टोरेंट्स की बंदिश के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत की। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से नौजवानों को खुद मुख्तार बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। आलमी जॉब मार्केट में मुसाबकत के लिए नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी जाएगी। जंग बंदी और मुग़वियों के लिए नेतन्याहू की कोशिशें नाकाफ़ी हैं। अमरीकी सदर इस हफ्ते इजराइल और हमास को छोड़कर अपने दीगर फरीकैन से मशावरत के बाद एक हतमी और आखिरी जंग बंदी मुआहदा तजवीज़ करेंगे। सह्यूनी फोर्सेस की गजा में बर्बरियत जारी, मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फोर्सेस की मकबूजा मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ जारी हैं। तोलकरम पनाह गुज़ीन कैंप का दोबारा मुहासरा करके तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF की शराइत पर इक़दाम किए जा रहे हैं। हमें मईशत में इस्तेहकाम और बेहतरी लानी है। ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क मादनी वसाइल से मालामाल है। रोज़गार के मौक़े पैदा करना हमारी तरजीह है। हमने अहदाफ के हुसूल पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। ये सफ़र तवील और मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ का कहना था कि महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। हमें स्मगलिंग का खात्मा करना है और मईशत में इस्तेहकाम लाना है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले खुदकुश बमबार रूह अल्लाह की वीडियो मंजर आम पर आ गई। खारजी खुदकुश बमबार रूह अल्लाह ने मंजर आम पर आने वाली वीडियो बयान में कहा कि मेरा नाम रूह अल्लाह है और मैं 1 साल से अफगानिस्तान के सूबा दांगाम के गांव तोरतम में मदरसा तरतीलुल कुरान में तालिब था। ये मदरसा खुदकुश बम धमाकों की तरबियत देता था। मैंने खुद भी 10 रोज़ तक खुदकुश बमबार की तरबियत हासिल की। खुदकुश बमबार रूह अल्लाह ने मजीद इंकशाफ किया कि मदरसे में सीनियर लीडर मौलवी सबगतुल्ला है, जबकि उसके साथ फारूक और जाकर खुदकुश बम धमाकों की ट्रेनिंग देने वाले अहम ट्रेनर हैं। 2 कारी शेर अली और मुदस्सिर हिफ्ज़ की तालीम देते हैं। हमें रवानगी से 2 रोज़ कबल बाजुओं पर इंजेक्शन लगाए जाते थे, जबकि रवानगी वाले दिन भी इंजेक्शन लगाए जाते थे। खारजी दहशतगर्द ने मजीद बताया कि इंजेक्शन लगने के बाद मुझे नहीं मालूम होता था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। ट्रेनिंग के बाद हमें सब्ज रंग की गाड़ी में बिठाया गया और हम 4 साथी जिला नारी के गांव बातिश की तरफ रवाना हुए। इस इलाके में हमने रात गुजारी और फिर हमने अफगान बॉर्डर की जानिब सफ़र किया। एक मुकाम पर पहुंचकर जवाद ने हमें अमानुल्लाह के हवाले कर दिया, जो बॉर्डर पार करने में हमें सहूलतकारी फराहम कर रहा था। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें सज्जाद के हवाले किया गया। सज्जाद ने 2 खुदकुश बमबार साजिद और आबिद को हमसे अलग कर दिया। खारजी खुदकुश बमबार रूह अल्लाह के मुताबिक इसके बाद सज्जाद मुझे मस्जिद लेकर गया, जहाँ मैंने रात गुजारी और अगले दिन सुबह उसने मेरा राब्ता
سلیمان سے فون پر کروایا۔ سجاد نے مجھے ہدایت دی کہ میں سلیمان سے ایک پل پر مل لوں۔ پھر ہم 1 گھنٹے کا سفر طے کر کے سرنگ پر جا پہنچے اور اس کے بعد میں اور سلیمان الگ ہو گئے۔ مجھے کہا گیا ایک ٹرک میں بیٹھ جاؤ، مگر ٹرک میں سوار ہوا تو سیکیورٹی فورسز نے مجھے پکڑ لیا۔ سیکیورٹی فورسز کے پکڑے جانے سے قبل سلیمان نے مجھے تفصیلات فراہم کی کہ سرنگ کراس کر کے 2 بندو دیر میں میری ملاقات جمیل سے ہوگی جو ٹرک چلاتا ہے، اور وہ مجھے خودکش جیکٹ مہیا کرے گا۔ سلیمان نے مجھے مزید بتایا کہ جمیل مجھے بتائے گا کہ کنٹونمنٹ میں کیسے حملہ کرنا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تاجروں کو ٹیکس چھوٹ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ IMF کو ٹارگیٹڈ سبسڈی پر اعتراض نہیں ہے۔ BISP کے ذریعے مستحق طبقے کو سبسڈی دی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے رواں ہفتے وزرائے اعلیٰ سے بات چیت ہوگی اور ملک بھر میں یکساں پالیسی نافذ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی سیکریٹری خزانہ بھی صوبائی سیکریٹری سے بات چیت کریں گے، جبکہ اسی مہینے صوبوں سے مل کر قومی مالیاتی معاہدہ تیار کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ بیرونی فائنینسنگ کا $2 ارب کا گیپ ہے، اسے پورا کرنے کے لیے ایڈوانس سطح پر بات چیت جاری ہے۔ کمرشل لون کے لیے اس وقت معاہدہ ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قرض رول اوور کے لیے بات چیت حتمی مرحلے میں ہے اور مثبت انداز میں چل رہی ہے۔ دوست ممالک کے متعلقہ ادارے جلد اپنی حکومتوں کو اس بارے میں آگاہ کریں گے۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ FBR کا ٹیکس وصولیوں کا ہدف ڈیجیٹلائزیشن اور انفورسمنٹ سے پورا کریں گے۔ اس وقت ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، جبکہ تاجروں کو ہر سہولت دیں گے اور ان کے جائز مطالبات مانیں گے، مگر تاجروں پر عائد ٹیکس واپس لینے کا مطلب ہے کہ ٹیکس تنخواہ دار اور مینوفیکچرنگ سیکٹر سے لیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سوسائٹی کے ہر شعبے کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ میں مارگلہ نیشنل پارک سے کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے کے کیس میں مونال ریسٹورنٹ سمیت دیگر کی نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور وکیل نعیم بخاری کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مونال سمیت 2 ریسٹورنٹس کی بندش کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کی، جس دوران ریسٹورنٹ مالکان کے وکیل نعیم بخاری نے دلائل دیے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا، ہم نے تو ریسٹورنٹ مالکان کی رضامندی سے فیصلہ دیا تھا، جس پر وکیل نعیم بخاری نے کہا وہ رضامندی رضاکارانہ نہیں دی گئی تھی۔ 2 ہی آپشن دیے گئے تھے، یا اسی دن ہوٹل بند کریں یا وقت لیں۔ ریسٹورنٹ کے مختلف شیئر ہولڈرز ہیں، ہمیں مؤثر حق سماعت نہیں دیا گیا۔ نعیم بخاری نے کہا کہ ماضی میں FIA ریسٹورنٹ مالکان کے خلاف تحقیقات کر چکی ہے۔ تحقیقات میں نکلا کہ مالکان نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ مسٹر بخاری آر یو سیریس؟ FIA کا اس سے کیا کام؟ لائسنس کی تجدید نہ ہونے پر FIA سے تحقیقات کروانے کے کوئی جرم نہیں ہوا۔ FIA کا اس سارے معاملے پر کیا اختیار ہے؟ وکیل نعیم بخاری نے کہا، میرے ملک میں کئی بار جن کا اختیار نہیں تھا وہ بہت کچھ کرتے رہے۔ 1954 میں کیا ہوتا رہا وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہماری پیدائش سے پہلے کے واقعات بتا کر ہم پر انگلی نہ اٹھائیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس پر نعیم بخاری نے کہا کہ آپ اونچی آواز کر کے سمجھتے ہیں میں ڈر جاؤں گا، ڈرنے والا نہیں۔ آپ نے خود بھٹو ریفرنس میں لکھا، ماضی میں کیا ہوتا رہا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، نیشنل پارک میں جانوروں کے حقوق ہیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود تھا، پھر بھی آپ کمرشل سرگرمیاں کرتے رہے، آپ قوانین کی خلاف ورزی میں ریسٹورنٹ چلاتے رہے۔ اس پر نعیم بخاری نے کہا کہ لائسنس موجود تھا۔ سماعت کے دوران نعیم بخاری نے چیف جسٹس سے اونچی آواز میں دلائل پر معافی مانگ لی اور کہا کہ میرے چیف جسٹس مسکرا رہے ہیں، میں آواز اونچی ہونے پر معافی مانگتا ہوں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ہم سے بڑے ہیں، بعض اوقات کیس سمجھنے کے لیے مشکل سوال پوچھنے پڑتے ہیں۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے مارگلہ نیشنل پارک سے کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے کے کیس میں نظر ثانی اپیلوں کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے نوجوانوں کو مالی طور پر خود مختاری کی راہ پر گامزن کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ سے متعلق امور کا جائزہ اجلاس ہوا،
جس میں نوجوانوں کو قابل قدر ہنرمندی افرادی قوت بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے روڈ میپ پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ پنجاب میں چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نوجوانوں کو اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے آئی ٹی اسکلز اور آن جاب ٹریننگ دی جائے گی۔ انٹرنشپ اور آئی ٹی اسکلز کے لیے نوجوانوں کے کورسز میں داخلے کا پروسیس میرٹ بیسڈ پر ہوگا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا، پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے نوجوانوں کو مالی طور پر خود مختاری کی راہ پر گامزن کیا جائے گا۔ ہنرمند نوجوان ملک کا قابل قدر سرمایہ ہیں۔ عالمی جاب مارکیٹ میں مسابقت کے لیے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی اور نئے دور کے تقاضوں کے مطابق تربیت دی جائے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ جنگ بندی اور مغویوں کی بحفاظت واپسی کے لیے نیتن یاہو کی کوششوں کو ناکافی قرار دے دیا۔ گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران صحافی نے جو بائیڈن سے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں نیتن یاہو غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں کیا وہ کافی ہیں؟ اس پر امریکی صدر نے نا میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی، معاہدے اور مغویوں کی بحفاظت واپسی کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جو کوششیں کر رہے ہیں وہ کافی نہیں ہیں۔ خبر کے مطابق رواں ہفتے نیا جنگ بندی معاہدہ پیش کرنے کے سوال پر امریکی صدر نے کہا کہ ہم اس کے بہت قریب ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر اس ہفتے اسرائیل اور حماس کو چھوڑ کر اپنے دیگر فریقین سے مشاورت کے بعد ایک حتمی اور آخری جنگ بندی معاہدہ تجویز کریں گے، جس کے لیے تاحال مشاورت جاری ہے۔ صہیونی افواج کے غزہ سمیت مغربی کنارے میں حملے جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 50 فلسطینی شہید جبکہ 67 زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز کی جانب سے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملے سے روٹی خریدنے والے 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی گولہ باری سے 1 فلسطینی شہید، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز کی مقبوضہ مغربی کنارے میں کارروائیاں جاری ہیں۔ طولکرم پناہ گزین کیمپ کا دوبارہ محاصرہ کر کے تمام داخلی راستے بند کر دیے گئے۔ مقبوضہ علاقے میں ڈرون حملے میں 14 سالہ فلسطینی لڑکا شہید ہو گیا۔ اسرائیلی فورسز نے بلڈوزروں سے شہری انفراسٹرکچر اور نجی املاک کو تباہ کر دیا۔ اسرائیلی بربریت سے 40,819 فلسطینی شہید، 94,291 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔